مولا فرماتے ہیں کہ من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ و حق رسولہ و اہل بیتہ مات شہید. سبحان اللہ. اگر تم میں سے کوئی اپنے بستر پر واہ. اس حالت میں دنیا سے جائے، بستر پر، جی ہاں. کہ وہ اپنے پروردگار کی معرفت رکھتا ہو، وہ جو ہے وہ اپنے رسول کی معرفت رکھتا ہو، اور حق کے ساتھ معرفت، یعنی جس طرح حق ہے معرفت کا، یعنی صحیح عقیدہ رکھنا، توحید کا صحیح عقیدہ رکھنا، نبوت کا، اور اس کے بعد اہل بیت رسول کی معرفت حق رکھتا ہو، سبحان اللہ. جس طرح عقیدہ ہونا چاہیے اہل بیت کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ وہ بستر پر مرنے والا بھی ماتا شہیدہ. جی. تو یہ شرط شہادت ہو گئی، ایمان باللہ، رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کے ساتھ ان کے اوپر ایمان رکھنا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، فرماتے ہیں اذا جاء الموت طالب العلم، جی. فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى هَذَا الْحَالِ مَاتَ شَهِيدًا. اگر کوئی علم کو حاصل کرتے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان طالب علم ہے، کوئی بھی علم ہے، علم جو دین کے لیے، انسانیت کے لیے فائدہ کوئی بخش. بھی، فرماتے ہیں کہ تحصیل علم کی راہ میں اگر کوئی دنیا سے جائے، وہ دنیا سے شہید کی موت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ہم ایک اور روایت میں دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں، اور یہ امام صادق صلوات بڑی اللہ علیہ معذرت کے ساتھ قبلہ، بڑی معذرت کے ساتھ، جس کو لوگوں نے اتنا سخت سمجھ لیا کہ ہم فلاں جنگ میں ہوتے تو یہ مقام حاصل، کتنا آسان ہے شہادت کو حاصل کرنا. جی کتنا آسان ہے. فرماتے ہیں کہ من قتل دون مالہ، اگر کوئی شخص رزق حلال کما رہا ہے اور اپنے مال حلال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے، سبحان اللہ، وہ بھی شہید کی موت ہے، وہ بھی شہید کی موت ہے. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں ایک اور روایت جو کہ آج ناظرین کی خدمت میں چاہتا تھا کہ بیان ہو تاکہ اس موضوع کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں. فرماتے ہیں کہ من قتل دون اہلہ ظلما فہو شہید. اگر کوئی اپنی فیملی کو بچاتا ہوا ستم کی حالت میں مارا جائے، مثلا ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ظالموں نے گھر پہ حملہ کر دیا، اور وہ اپنے بچوں، بیوی بچوں، عزیزوں کی جان بچا رہا تھا اور اس راہ میں مارا جائے، جیسے کہ اکثر ہمارے سماج میں واقعات ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وہ شہید ہے، وہ شہید ہے. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ظُلْمًا وَهُوَ شہید. اسی طرح اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو اگر کوئی بچا رہا ہے اور اس میں کسی نے اس پر ظلم کر دیا، اسے مار دیا، فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے. ایک اور چیز جو بہت ہی قابل توجہ ہے، فرماتے ہیں من قتل دون جارہ ظلما. اگر کوئی اپنے ہمسائے کی جان بچاتا ہوا مارا جائے، کیا بات ہے، یعنی کوئی اس کے ہمسائے پر ظلم کر رہا تھا اور یہ آگے بڑھا کہ تاکہ وہ ظلم نہ ہو، کس طریقے سے جیسے لوگ آگے بڑھتے ہیں، کیوں آج جس کو لوگ بھول چکے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں نا، ہمسایوں کے حقوق کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک ہمسائے کا کتنا حق ہے اور اللہ کو کتنا پسند ہے ہمسائے سے حسن سلوک، کہ ہمسائے کی آبرو، اس کی جان، اس پر ظلم و ستم کو روکنے کے لیے وہ آگے بڑھا اور وہ شہید مارا جائے. پروردگار جو ہے اسے بھی شہید جو ہے وہ قرار دیتا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کلی بات کر دی کہ من قتل فی ذات اللہ عز و جل، کوئی کسی بھی طریقے سے اللہ کی خاطر، اب وہ کسی بھی کام میں ہو، اللہ کی خاطر مارا جائے، یعنی کیا مطلب، اپنے فرائض جو اللہ نے اس پہ رکھے ہوئے ہیں ان کو انجام دیتا ہوا، حلال و حرام کا خیال رکھتا ہوا، اپنی عبادات بجا لاتا ہوا، حقوق اللہ اور حقوق العباد بجا لاتا ہوا، اگر وہ دنیا سے چلا جائے، مارا جائے، فرماتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہے. ایک اور روایت میں دیکھ رہا تھا آج، یہاں تو کہا ہے نا مارا جائے، یعنی اسے قتل کیا جائے. ایک اور روایت میں فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کہ اگر وہ شخص جو ہے اپنے بچوں کا نگہبان تھا، سرپرست تھا، اور بیماری سے مر گیا ہے، وہ اسی بیماری کی عالم میں دنیا سے گیا، اللہ اسے بھی شہداء میں شمار کرے گا. تو یہاں سے دیکھیں نا موضوع کتنا بڑھ رہا ہے. میں بعض روایات میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، جیسے بعض دفعہ ہمارے ہاں ناگہانی بیماریاں پھیلتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں اور لوگ مارے جاتے ہیں. اب ان بیچاروں کا قصور تو نہیں ہوتا، جیسے چند سال پہلے جو ہے وہ کورونا پھیلا اور بہت سارے لوگ جو ہے مارے گئے. تو اس طرح کی وبائی بیماریوں میں جو لوگ جنہوں نے ابھی جینا تھا، ابھی کوئی نیک اعمال انجام دینے تھے، بالآخر شاید تو اسے موقع نہ مل سکا، ایک دم بیماری آئی ایک ملک میں، ایک خطے میں، اور لپیٹ میں لے لیا. جیسے ابھی بھی بعض ہم بیماریاں دیکھ رہے ہیں پھیل رہی ہیں، اچانک آ جاتی ہیں، کہ اس کا اپنا قصور نہیں تھا، کسی سے اسے لگی ہے. تو اس طرح کی بیماریوں والوں کو بھی اللہ شہید قرار دیتا ہے، اور اس کا جبران یہ کرتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. چونکہ شاید اس سے زندگی ملتی
جی قصور تو کسی اور کا تھا، یہ بیچارہ اسی کی لپیٹ میں آ گیا. تو پروردگار کے یہ سارے مغفرت کے اور لوگوں کو بخشنے کے بہانے ہیں. میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں بالکل بالکل کہ خدا کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہانوں کی تلاش میں ہے کہ میں اپنے بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے بخش دوں. سبحان اللہ.